السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته على كل حول من الأحوال مقتهم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، استقبال رمضان کے عنوان سے آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے، جس میں ہم نے سب سے اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ 11 مہینے ہم نے جو محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، اس میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے یہ مبارک، معزز اور محترم اور محتشم مہینہ اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا گزشتہ درس میں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی یہ معاف کسی حالت میں نہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اپنے اپنے ماحول، اوقات اور ضرورت کے مطابق۔ رمضان کے روزے کیوں فرض ہیں؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیزو، تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کے بارے میں یہ گزارش کی کہ اس کا مرکز دل ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات کا مرکز انسان ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے تمام اولو العزم انسان ہے، انسانوں میں سے تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام، اللہ کے رسول، اولو العزم برگزیدہ، یہ سب انسان ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو آپ کے جانشین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، علماء ربانی، اب یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کا مرکز انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، یہ بات توجہ طلب ہے
ایک انسان کے اندر اللہ نے حیوانی خواہشات رکھی ہیں، دوسرا انسان کے اندر اللہ نے روحانی خواہشات رکھی ہیں۔ حیوانی خواہشات، حیوانی ضروریات کو بہیمی ضروریات بھی کہتے ہیں، بہیمیت، اور جو روحانی تقاضے ہیں اس کو ملکی ضروریات بھی کہتے ہیں، ملکیت۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس میں بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، دوسرا اس میں ملکیت ہے، روحانیت ہے۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس انسان کی اس طرح تربیت ہو کہ یہ اپنے بہیمی تقاضے بھی پورے کرے، وہ ضروری ہیں، اللہ نے رکھے ہوئے ہیں اس میں، جیسے کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات رکھی ہوئی ہیں، بہیمی خواہشات ہیں، یہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا ہے، اور اسی طرح اولاد کا سلسلہ ہے، نسل کشی ہے۔ یہ وہ تقاضے ہیں جو انسان میں اللہ نے رکھے، باقی جانوروں میں بھی رکھ دیے، باقی مخلوقات میں بھی ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے دنیا کی ترقی کا، دنیا کو چلانے کا، تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کر دیا، میل اور فیمیل۔ لیکن انسان کے اندر ان تقاضوں کے ساتھ ساتھ ملکی تقاضے بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ان ملکی تقاضے کیا ہیں کہ انسان اپنے اندر اللہ کی اس طرح پہچان رکھتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے، اللہ کی پہچان پیدا کر کے، اللہ رب العزت کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ انسان جب اپنی ملکیت کو اپنے اوپر بالادست کر لے، غالب کر لے، تو یہ انسان ہے جو اشرف المخلوق ہے۔ یہی انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ کی پہچان پیدا کر لیتا ہے اور اس کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے اولو العزم بندے ہیں جو رہبر اور رہنما ہیں سوسائٹی کے۔ اور پھر یہ تقویٰ جو ہے یہ اعلیٰ تقویٰ انبیاء میں ہوتا ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آپ نیچے آتے چلے جائیں گے، لیکن ہر انسان جو مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس میں تقویٰ موجود ہے، تو اس کی جو مالا کی خصوصیات ہیں، مالا کی اوصاف ہیں، وہ اس پر غالب ہوتے ہیں، اور حیوانی بہیمی اوصاف وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی مکمل ہوتے ہیں، لیکن وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے حیوانی چیزوں کو ضرورت سمجھتا ہے اور پوری کرتا ہے، اور کرنی چاہیے، اللہ نے اس میں یہ صفات رکھی ہیں، لیکن وہ اپنے مالا کی جو ضروریات ہیں، جو اللہ نے اس کو امتیازات دیے ہیں، وہ اس کو غالب رکھتا ہے اور حیوانی چیزوں کو مغلوب کر دیتا ہے، وہ ان کو غالب نہیں آنے دیتا۔ جب حیوانی چیزیں غالب آ جائیں گی تو وہ تو شیطان اس میں اثر انداز ہو جائے گا، اس میں انفرادیت آ جائے گی، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی۔ یہ جو حزب الشیطان ہے، شیطانی جماعتیں، وہ یہی تو ہیں کہ وہ شیطان کے تابع ہو کے چلتی ہیں، ظلم کا نظام قائم کرتی ہیں، شرک اور کفر اور نفاق کی فکر اور فلسفہ پیدا کر کے اس پر جو نظام تعمیر کرتے ہیں، عمارت بناتے ہیں سوسائٹی کی، وہ ظلم کی ہوتی ہے، انسانوں کو غلام بنانے کی ہوتی ہے، انسانوں کو محکوم رکھنے کی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو انسان اللہ کی بالادستی رکھتے ہیں اور ان حیوانی خواہشات کو دبا کے رکھتے ہیں، وہ اللہ کی فکر اور فلسفے کو غالب کرتے ہیں،
جو اعلیٰ فکر، اعلیٰ فلسفہ توحید ہے، جو فلسفہ رسالت ہے۔ اللہ کے جتنے رسول ہیں یہ اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نظام بناتے ہیں تربیت کے بعد، وہ عدل کا نظام ہے، عدل کا سیاسی نظام، عدل کا معاشی نظام، عدل کا سماجی نظام۔ جب فکر اور فلسفہ توحید کا ہوگا تو اس پر جو نظام قائم ہوگا، سوسائٹی کی عمارت تعمیر ہوگی، وہ عدل کی ہوگی۔ اس میں ظلم کی معمولی سی کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، یہ انسانیت کا نظام ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری ملکیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے جتنے بھی بہیمی تقاضے ہیں وہ مسلمہ ہیں، لیکن وہ تقاضے انسان جو مسلمان اور مومن ہے اس کے لیے ضرورت ہوتے ہیں۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اللہ کی پہچان، اور جس وقت اللہ کی پہچان آ جائے، جس کو تقوی ہم کہتے ہیں، تو اس انسان میں اللہ کے فکر اور فلسفے کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مفادات، اغراض، وہ انسانیت کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ وہ اپنی تمام ضروریات دوسروں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے ملکیت کا غلبہ۔ اس کے ذہن میں جب اللہ کی رضا آتی ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا بلکہ قربانی دے دیتا ہے، مال کی قربانی دے دے گا، جان کی قربانی دے دے گا۔ اب جان کا تحفظ ہر انسان کتنی توجہ سے کرتا ہے، وہ ضرورت سمجھتا ہے، لیکن اس کی ملکیت جب غالب ہوتی ہے تو اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے گا، مال قربان کر دے گا، عزیز ترین چیز قربان کر دے گا۔ اور جب یہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی تربیت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی ہے وہ مومن جماعت کو ہوگی، مسلمان سچی جماعت کو ہوگی، جس نے تربیت حاصل کر کے اپنی ملکیت کو غالب رکھا، بہیمیت اور حیوانیت کو دبا کے رکھا، اور ایسی سوسائٹی تشکیل دی جو اللہ کی پہچان والی ہے، انسانیت والی ہے، انسانی اخلاقیات کو غالب کیا، اس نے انسانی اقدار کو غالب کیا، عدل کا نظام غالب کیا، اور ظلم کے ہر قسم کی شک، ظلم کی ہر قسم کی بنیاد، ظلم کی ہر قسم کی کوئی بھی چیز سے وہ نفرت کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے ہے، ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تربیت کی خاطر۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس پر بات چیت کریں گے، اور وہ بھی ہماری توجہ اور تربیت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے قلب میں تقوی پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔